یہ رحمت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ دنیا میں بھی کرے گا، قبر میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی، لیکن کب؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اپنی آوازیں بند کر لو، جب قرآن پڑھا جائے تو موبائل بند کر لو، جب قرآن پڑھا جائے شور ہنگامہ بند کر لو، فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو۔ فَاسْمَعُوا لَهُ نہیں کہا، فَاسْتَمِعْ، فَاسْمَعْ اور فَاسْتَمِعْ میں فرق ہے۔ استماع بمانا غور سے سننا، کان لگا کے سننا، ہدایت کی نیت سے سننا۔ جب تک سنیں گے نہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بشارت رکھی ہے دنیا کی اور آخرت کی، غور سے سنتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، اور اچھی طرح ان میں جو باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں اس کی اچھی طرح پیروی کرتی ہیں۔ غور سے سننا قرآن کو، دین کو۔ اللہ نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ کیسے ہدایت؟ نفع بخش علم عطا فرمایا۔ ہدایت کا معنی نفع بخش علم، قرآن سنیں گے تو علم آئے گا، فہم آئے گا، اور اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ قرآن سنیں گے اولئک اولو الالباب، تھنکنگ پاور میں اللہ اضافہ کرے گا، ڈپریشن سے اللہ شکار نہیں کرے گا۔ یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو مصیبت ہے، صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کہا فاستمعوا له وانصتوا، خاموش رہو، وانصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کا حکم نازل نہیں کیا، بلکہ یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت تک 5 وقت نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس عموم میں لیا جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے تو غور سے سنو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، وہ زیادہ قرآن سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ کوثاروں میں، نہ رگزاروں میں، نہ فضاؤں میں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، کوئی معبود نہیں۔ وہاں بھی لا الہ ہے، تو کیا وہاں کوئی دوسرا معبود ہو سکتا؟ تو لا الہ کہا جس نبی نے، اسی نبی نے فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، چاہے فرض ہو نفل ہو، امام کوئی بھی نہیں، لمن لم، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ ایک نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بتایا کب؟ جب صحابہ نے آپ کے پیچھے کچھ پڑھنا شروع کیا تھا، آپ نے کہا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو زیادہ سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے گورنر ہیں، اور یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فیہ خداج 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 صلاۃ غیر تمام، وقیل لأبی ہریرہ انا کنا نکون من وراء الامام قال اقرأ بها فی نفسک۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بھی نماز پڑھی، النکرہ فی سیاق النہی او النفی او الاستفہام او الشرط تفید العموم، عموم کا فائدہ ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھی جس نے ام القرآن فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو امام بخاری کی کتاب جزء القراءت پڑھے، اور امام بخاری کی کتاب جزء رفع الیدین پڑھے۔ امام بخاری نے بے شمار روایتیں نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی تعلیم دی، اور اسی لیے اس حدیث کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہے۔ امام بخاری نے معنی بتایا، نماز ناقص ہونے کا مطلب یہ ہوا اخدجت الناقہ، اونٹنی کا بچہ اگر وقت سے پہلے جن دے بچہ تو بچہ مردہ ہوگا۔ اس کا مطلب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا امام کے پیچھے کیا کریں، یہ نہیں کہا کہ امام کے جہری سے نہیں، انا نکون من وراء الامام، کہا اقرا بها فی نفسک، اپنے جی میں پڑھ لو۔ حنفیوں کے بڑے عالم قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی کتاب ما لا بد منہ، پرانی پرنٹ لاہور وغیرہ کی ہے، اس پر آج بھی یہ وصیت نامہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھے گا۔ میں نے بڑے بڑے علماء احناف میں چیلنج کیا ہے، اب تک 15 سال 20 سال سے چیلنج کر رہا ہوں، اب تک کسی نے میرے چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ کہا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جو جنازے میں اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ حنفی ہو، ان کی کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری، بہت بڑے عالم۔ تو اس لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی تفسیر ہے. ہم قرآن سمجھیں گے نبی کی حدیث سے. نماز کے مسائل کو کیسے سمجھیں گے, وضو کے مسائل کیسے سمجھیں گے. اور آخری بات اس موضوع سے متعلق بتانی ہے. حنفیوں کے ایک بڑے عالم ہیں عبد الحی لکھنوی, ان کی کتاب ہے امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام. میں مدینے ہی میں خریدا تھا, بار بار پڑھنے کی کوشش, بہت کوشش. انہوں نے کہا کہ یہ آیت سورہ فاتحہ چھوڑنے کی دلیل نہیں بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل. کہا ایک آیت کے بعد والی آیت پڑھو. سورہ فاتحہ اللہ نے کہا قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو, خاموش رہو. سورہ فاتحہ کوئی آواز سے نہیں پڑھتا, چلا کے نہیں پڑھتا, آہستہ پڑھتا ہے. یہاں خاموش رہنے کے لیے کہا گیا, چلانے سے منع کیا گیا. یہ خطاب کوئی اور ہے. مشرکی کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور و غل کر دو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو اللہ نے کہا قرآن کو غور سے سنو, خاموش رہو تاکہ تم پر حمل کیا جائے. نمبر ایک. نمبر دو کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا. اس آیت کے بعد والی آیت دل روشن ہو جائے گا, آنکھیں کھل جائیں گی, شموتا طبق روشن ہو جائے گا. حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. علامہ کہتے ہیں یہ نقطہ میں نے انہی سے سمجھا کہ اللہ فرماتا اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں, تضرعاً عاجزی کے ساتھ, وخیفتاً آہستگی کے ساتھ, ودون الجہر بغیر آواز. سورہ فاتحہ جی میں پڑھا جاتا ہے, چلا کے نہیں پڑھا جاتا. دون الجہر خیفتاً خفیہ پڑھا جاتا ہے, چلا کے نہیں پڑھا جاتا. یہ چلا کے پڑھنے سے منع کیا گیا, شور کرنے سے منع کیا گیا. لہذا یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل ہے, سورہ فاتحہ چھوڑنے کی دلیل نہیں. موضوع ختم. اس کے بعد والی جو سورت ہے سورۃ الانفال, اس کا پس منظر کیا ہے؟ نفل کی جمع انفال ہے. نفل کہتے ہیں جو فرض سے زائد ہو. یہ مال غنیمت کے لیے بولا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کوئی اگر قتال کرتا ہے مقصد اللہ کی رضا خوشنودی ہے, لیکن اللہ نے اضافی طور پہ یہ گفٹ دیا, اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو دوسری امت میں حلال نہیں تھی. فضلت علی الانبیاء بست, 6 خصوصیات کی وجہ سے اس امت کو فضیلت دی گئی دوسری امتوں پر. ان میں سے ایک وحلت للمغانم, مال غنیمت حلال ہو گیا. اس صورت کا پس منظر کیا ہے؟ مسلمانوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کب کی, کیوں کی, کس حال میں کی؟ نبوت کے 13ویں سال. کیوں کی؟ اس لیے کہ اس زمین پر اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا, مسلمانوں پہ حملے شروع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا, حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا, صحابہ کرام کو اذیتیں دی گئی, اور وہ شور ہنگامے کرتے تھے. مسجد میں اللہ کی آواز بلند کرنا ممنوع تھا, پہاڑ کی گھاٹیوں میں نماز پڑھتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی. نمبر 1. نمبر 2, ہجرت بھی چپکے سے کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھیل جائے. نمبر 3, مسلمان جب مدینہ آ گئے تو مکہ کے لوگوں نے یہودیوں سے ساز باز کی, مدینہ کے منافقین سے ساز باز کی کہ ان کو وہاں سے ختم کرو. نمبر 4, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں قرز بن جابر فہری, یہ مکہ سے آیا مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے, اور مدینہ کے بہت سارے اونٹوں کو, جانوروں کو ہکا کے لے گیا, یہ کہنے کے لیے کہ تم مدینہ آنے کے بعد بھی تم اطمینان سے نہیں رہ سکتے, ہماری نگاہ تمہارے اوپر ہے. یہودیوں کو استعمال کیا, منافقوں کو بھڑکایا خاص طور سے بدر کے بعد, اور مدینے کے اوپر اور ان کے چراگاہ پہ حملہ کیا. تو اسلام نے ظلم کو روکنے کے لیے قتال کی اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ظلم کو روکنے کے لیے. اور بعد والا جو مرحلہ ہے, جو تم سے قتال کرے اس سے قتال کرو. تیسرا مرحلہ فتنہ کو ختم کرنے کے لیے, یہ ایک الگ موضوع ہے. تو کہنا اصل یہ ہے کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا قافلہ جس کی تعداد 40 تھی شام سفر کیا. اس وقت میں 50,000 دینار, 50,000 دینار آج اربوں میں آئے گا. ایک دینار کا لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کتنا ہوتا ہوگا, لگ بھگ 20 دینار بھی کسی زمانے میں میری تنخواہ تھی, اس وقت میں 3-4 ہزار ہوتا تھا. بہت بڑی مالیت. 50,000 دینار کی مالیت تھی, تاکہ اس سے جو بھی فائدہ ہوگا وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگا. سیاسی حکمت, ان مکہ کے لوگوں نے مکہ سے نکالا, ان کی زمینوں پر قبضہ کیا, ان کی جائیداد پر قبضہ کیا. کیا مسلمانوں کو اتنا حق بھی نہیں ہے
کہ اپنا مال وصول کرے، ان کی سیاسی قوت کو توڑے. اس لیے ابو سفیان کا قافلہ جب گزر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تاکہ ان کو روکے اور اس کے اوپر جو مالیت ہو مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بصیرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو لے کے نکلا. اگر پہلے سے یہ پختہ ارادہ ہوتا کہ جنگ ہوتی ہوگی 313 نہیں نکلتے بلکہ اور کثیر تعداد نکلتے. اللہ نے راستے میں آیت نازل کی، یا تو اللہ عیر دے گا یا نفیر دے گا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یا تو یہ 40 افراد پر مشتمل جو قافلہ ہے اس پر اللہ فتح دے گا، مال غنیمت ملے گا، یا نہیں تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو مکے سے جو لشکر آئے گا اس پر اللہ فتح دے گا. تو یہ زمزم غفاری کو بہت تیزی سے ابو سفیان نے بھیج دیا کہ مکہ میں کہ تمہارے لشکر پر حملہ ہونے والا ہے. اور یہ سمندر کے کنارے سے ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا. جب سے نکل گیا اس نے خبر کیا کہ اب ضرورت نہیں ہے، لیکن مکہ میں خاص طور سے ابو جہل ملعون اس نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے مدینہ، ان پہ چڑھائی کریں گے، ان کی عورتوں کو غلام بنائیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے. یہ تفصیلات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی، اتنا وقت بھی نہیں بیان کرنے کے لیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دونوں جماعتوں کو آپس میں ٹکرایا اور اللہ تعالیٰ نے بے صبر و سمانی کے باوجود مسلمانوں کو فتح دی، جس میں صرف 2 گھوڑے تھے، 100 اونٹ تھے، جبکہ 1000 کا لشکر جرات تھا کفار کا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دی. یہ ایمان کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. اور اللہ رب العالمین نے کہا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم فریاد رسی کر رہے تھے، اہل علم کہتے ہیں مفسرین کہ دراصل اللہ کے نبی نے استغاثہ کیا میدان بدر میں. اللہم اشہد عہدک ووعدک، اے اللہ میں تیرا وعدہ مانگتا ہوں، تجھ سے تیری مدد مانگتا ہوں، تو نے وعدہ کیا تو مدد فرما. اللہم ان تولیک هذه العصابۃ لا تعمر فی الارض، اگر تو نے اس مٹی پر جواب پہلا کر دیا روئے زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی. روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی آپ کے بدن سے. حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھایا، کہا کفاک اللہ مناشدتک، اللہ آپ کی دعا سننے کے لیے کافی ہے. اور اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اللہ اکبر، اور اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. اور یہاں تک کہ آپ کے لیے جو چھپر بنایا گیا تھا اس چھپر میں بھی آپ نے دعائیں کی اور اللہ نے میکائیل کو نازل کیا، جبریل کو نازل کیا. یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھوڑے کو آگے کیا، ایک آواز آئی اقدیم حیزوم، یعنی گھوڑا آگے کو، دیکھا کہ دشمن کی ناک کٹی ہوئی گر گیا. میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا، آپ نے فرمایا ذالک مدد من السماء الثالثہ، رواہ مسلم. یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کی مدد. فرشتے آئے تھے 1000، پھر 3000، پھر 5000. اللہ نے کہا ما جعلہ اللہ الا بشرا، ایک فرشتے سے اللہ کام لے لگا، کسی فرشتے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تاکہ تم کو بشارت. اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو انسان حق کی خاطر مرے گا اور حق پر ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرے گا اور اللہ اس کی تاریخ کو روشن کرے گا. اللہ نے کہا فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت، آپ نے قتل نہیں کیا ان دشمنوں کو. 70 مشرکین قتل کیے گئے، 70 قید کیے گئے اور بہت سے بھاگ گئے، ہمارے غنیمت ہاتھ آیا. آپ نے تیر نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. جب آپ نے ایک مٹھی مٹھی لی اور اللہ کا نام لے کے پھینکا تو اللہ نے وہ مٹی تمام لوگوں کی آنکھوں میں پہنچا دیا. آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. تو اللہ کی طاقت سے اللہ نے ان کو شکست دی. اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو چند نصیحتیں کی. نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تم کو فتح دے دی تو ہمیشہ فتح ہوگی. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو فتح ہوگی، اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرو گے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک هم الذین، تو سب سے ذلیل لوگ ہو جاؤ گے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ نے کہا ان لوگوں کی طرف ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے، حالانکہ وہ نہیں سنتے. اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے جو غور و فکر نہیں کرتے، جو سنتے نہیں، جو حق بات نہیں سنتے، جو کان لگا کے نہیں سنتے. اللہ نے فرمایا اس سے بدترین مخلوق ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، کان ہے لیکن سنتے نہیں، آنکھیں نہیں دیکھتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، وہ چپائے بیٹھے ان سے بھی بدتر ہے. اور آگے اللہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟ امن استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ دلوں میں ایمان کی زندگی عطا فرمائے گا، ایمان کو روشن فرمائے گا. اور اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں سنو گے، مخالفت کرو گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ حائل ہوتا آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان. کیا مطلب؟ اس کی تفسیر میں ابن عباس نے کہا مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان. تفسیر میں نہیں کر رہا ہوں، ابن عباس کر رہے ہیں.
اگر صحیح نہیں رہو گے اللہ مومن اور کافر کے درمیان اللہ کافروں کو روک دے گا. وہی تصویر ہوتا تو خلائے تو رکھ میں نمشیہ اور کافر کے درمیان اور اس کے ایمان کے درمیان جس کی نیت صحیح نہیں ہوگی اللہ اس کے ایمان کی توفیق نصیب نہیں فرمائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. یہ اشارہ کرنا بھی جائز نہیں, معافی چاہتا ہوں. اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے, اللہ جیسے چاہے پھیر دے. لہذا ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. چلیے اللہ نے آگے ایمان والوں کو ہدایت دی. بدر میں فتح ہو گئی ہے لیکن خیانت مت کرنا. امانت میں خیانت کرو گے اللہ کی مدد رک جائے گی. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہیے, بدعہدی نہیں کرنا, غداری نہیں کرنا اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرنا ورنہ اللہ کی مدد رک جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ امانت کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا ایمان لمن لا امانت. جس نے امانت کی حفاظت نہیں کچھ ایمان ہی محفوظ نہیں. نمبر 2, پلسرات کے اوپر جب پار کریں گے بریج جو تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک ہے, وہاں رشتہ داری بھی آئے گی اور امانت بھی آئے گی. اگر رشتہ داری کو کاٹا ہوگا پلسرات پار نہیں کر سکتے, امانت میں خیانت کی ہوگی پار نہیں کر سکتے. اور حدیث بخاری شریف کتاب الامانہ کی سب سے آخری حدیث, کیا بولوں اور کیا نہ بولوں. کہا کہ لوگوں انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. آدمی کی مثال 100 اونٹ کی طرح ہے. 100 اونٹ میں بھی ایک اونٹ سواری کے لائق نہیں ہوتا. ایک زمانہ آئے گا 100 آدمی میں بھی ایک آدمی امانتدار نہیں ہوگا. آج دیکھ لیجیے کتنے لوگ امانتدار ہیں. معاف کرنا, میں 20 سال 25 سال سے اس بات کی کوشش کیا کہ میں آسان دائی ہو جاؤں, فل ٹائمر دائی ہو جاؤں. کوئی زمین قبول نہ کر سکی, کوئی ادارہ قبول نہ کر سکا. میں نے تجارت کی, بڑی بڑی داڑھیوں کو دیا, بنگلور میں دیا, بڑے بڑے لوگ جس کو بھی دیا سب نے کھایا پیسہ, سب نے ستایا. یہ ہے حال آج کی دنیا کا بڑے بڑے لوگوں کو. امانت میں خیانت یہ ہماری پہچان بن چکی ہے. اور اللہ نے اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یہ جو بدر میں فتح ہوئی ہے آئندہ بھی فتح ہوگی قیامت تک. تقوی اختیار کرنا, پرہیزگاری اختیار کرنا. اگر پرہیزگاری اختیار کرو گے اللہ امتیازی شان پیدا کرے گا, دشمنوں کے دلوں میں روب داری کر دے گا. نمبر 1. نمبر 2, فرقانہ کی تفسیر سلف نے کی, اللہ تم کو فتنوں سے نجات دے گا. ایک تفسیر. نمبر 2, فرقانہ کی تفسیر اللہ رب العالمین تمہارے لیے سارے نیٹ ورک بند ہو جائیں گے, ربانی نیٹ ورک کھلے گا, اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دے گا. نمبر 3, فرقانہ کی تفسیر بعض سلف سے امام ابن کثیر نقل کی غالباً اسحاق سے, محمد بن اسحاق, کہ اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ دین کا فہم نصیب فرمائے گا, کتاب و سنت کی بصیرت عطا فرمائے گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا. بہرحال وقت کی قلت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں آگے بڑھ سکوں اور مجبوراً میں اپنی موضوع اسی کو ختم کر رہا ہوں. ورنہ پھر کچھ ایسی بھی اہم چیزیں تھیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ دنیا میں قیامت تک دشمن کبھی غالب نہیں آ سکتا اگر یہ 3-4 خوبیاں ہوں. صرف تلاوت کر دیتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. دشمنوں سے مقابلے کی تمنا مت کرو, لیکن اگر مقابلہ ہو سیاسی طور پر ہو, فکری طور پر ہو, علم کے میدان میں, ٹیکنالوجی کے میدان ہو, جہاں بھی مٹھیر ہو, ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو. نمبر 2, اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو تم فتح پاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن کہا تھا جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا, کہا تھا لقد نحن قوم عسى اللہ بالاسلام. ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی, اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. اس لیے دین کی بنیاد پر عزت ملے گی. اور یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کو اس وقت بھی یاد کرے جب حق اور باطل کی کشمکش ہو. اللہ کو یاد کرو گے اللہ تعالیٰ فتح دے گا. اللہ کو یاد کرو گے اللہ خوف طاری کر دے گا. اللہ کو یاد کرو گے اللہ فرشتے نازل کرے گا. اللہ کو یاد کرو گے اللہ نصرت نازل کرے گا. نمبر 2 واذکروا اللہ کثیرا واطیعوا اللہ ورسولہ. پہلی ثابت قدمی. نمبر 2 اللہ کو یاد کرنا. نمبر 3 اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور نمبر 4 ورات اختلاف مت کرو. اختلاف کرو گے تو فتح سے ڈھیلے پڑ جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. نمبر 5 وتذهب ريح حکم. تمہاری ہوا اکھڑنے کا کیا مطلب, تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی. نمبر 1 امام بخاری نے کہا تذهب ريح حرب, جنگی صلاحیت تمہاری چکنا چور ہو جائے گی, پوری دنیا میں زیرو ہو جاؤ گے, دشمن ہیرو ہو جائے گا.
اگر اختلاف کریں گے. اور ایک معنی بھی حکم کا معنی کیا ہے؟ نصرت بالصلاۃ واغلق العاد بالدبور. میں مغربی ہوا سے مدد کیا گیا اور قوم عاد پچھیا ہوا کے میں مشرقی ہوا سے مدد کیا گیا اور قوم عاد مغربی ہوا سے ہلاک کر دی گئی. تو اگر تم دین میں ثابت قدم رہو گے تو ہوائیں بھی تیز چلیں گی. بدر میں ہوائیں بھی موافق، بارش بھی ہوئی تھی، اللہ نے قوت بھی دی تھی، اللہ نے زمین نرم کر دیا، خوشبودار ہوائیں چلی تھی، صحابہ کا دل مضبوط ہو گیا. جو کمزور صحابہ تھے وہ بھی جوامر بن گئے، ہوا بھی ان کے موافق، بارش بھی اللہ نے نازل کی، فرشتے بھی نازل کی، نصرت بھی نازل ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نصرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، یہ ساری چیزیں موافق ہو گئی. تو جنہیں حقیر سمجھ کر بلا دیا تو نے، پھر چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات یہاں بھی جمع ہے، دعا کے لیے